کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ گلے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، گلے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ نہ ستی زگاں ہے جہاں نئی، نہ حریف پہ پنجہ فگن نئے، نہ ستی زگاں ہے جہاں نئی، نہ حریف پہ پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ کرم شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، کرم شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری، تو قتیل شیوہ آزری۔ برای پرداختن به موضوعی مثل اقبال اور دور حاضر کے مسائل و چیلنج جیسے موضوع پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ علامہ اقبال ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے تھے کہ جب دنیا اضطراب و بے چینی کے عالم میں تھی اور دوسری عالمی جنگ شروع ہی ہونے والی تھی۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری جنگ کب ہوگی، لیکن سبھی کو یقین تھا کہ جنگ اول کے بعد دوسری جنگ بھی ہونے والی ہے، اور اس سے سماجی خوف و وحشت کا ماحول پھیلا ہوا تھا۔ فلسفے کے میدان میں کچھ ایسے فلسفی پیدا ہو چکے تھے جو سر عام سماجی معنویت و روحانیت پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دین کو مشکوک بنا رہے تھے اور دنیا کو مادیت اور مادہ پرستی کی جانب لے جا رہے تھے۔ ان فلاسفہ میں مارکس جیسے فلسفیوں کا نام لیا جا سکتا ہے، جس کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ ان فلسفیوں نے گویا اپنے ہاتھ میں
ننگی تلوار اٹھا رکھی تھی اور معنویت و روحانیت پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ ان حالات میں ایک دانشور اور عالم معنویت سے وابستہ ایک عظیم مفکر یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ مغرب کی جانب سے مشرقی سرزمین یا بقول خود علامہ اقبال مشرقی اقوام پر گوناگون مسائل و نظریات کی یلغار منفی اثرات مرتب کرے اور وہ خاموش رہیں۔ بنابراین انہوں نے خودی کے نام سے فلسفے کی تخلیق کی، جس کی بنیاد پر تخریبی افکار کے مقابلے کے لیے مشرقی، عرفانی اور اسلامی اصولوں پر استوار نہایت قابل قبول اور محکم دلائل قائم کیے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مغربی دنیا نے جو مسائل، کشیدگی اور چیلنج کھڑے کیے ہیں، ان کا قلع کما کرنے کے لیے سابقہ مشرقی معنویت و روحانیت کی طرف رخ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جیسے رومند رونالڈ، اندرشید، ہیسے اور روسو وغیرہ۔ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مشرق کی معنویت و روحانیت پر توجہ دینی چاہیے، لیکن جس مشرقی معنویت کی علامہ اقبال بات کرتے ہیں اس میں عرفانی و اسلامی ثقافت سے وجود میں آنے والا نظریہ بخوبی واضح ہے۔ اس دوران ایسا زمانہ بھی آیا جب طرح طرح کے عزم اور مکاتب سامنے آئے۔ 19ویں صدی سے یہ نظریات سامنے آنا شروع ہوئے اور اس کا سلسلہ 20ویں صدی کے آغاز اور اس کے نصف تک جاری رہا۔ اس دوران سوشلزم، کمیونزم اور پھر نازی ازم کے نظریے سامنے آئے، جنہوں نے دنیا پر اور دنیا کی معنویت پر تسلط کی کوشش کی۔ ان میں سب سے بدترین فاشزم ہے، جس نے دنیا کے اذہان کو بے پناہ غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ایک مومن و فرض شناس انسان، ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی اپنے معاشرے کی بیداری و تعمیر کے لیے وقف کر دی ہو، علامہ اقبال جیسا انسان کون سا قدم اٹھا سکتا ہے، کون سا راستہ انتخاب کر سکتا ہے کہ جو اس کے معاشرے کو بدل کر رکھ دے اور مغرب سے چلنے والی زہریلی ہوائیں اس کی سرزمین تک نہ پہنچ سکیں اور وہ اپنے معاشرے کو مغربی ثقافت کی یلغار سے محفوظ رکھ سکے و نگذاره که اون سموم از طریق بادهای مدیترانه‌ای وارد سرزمین خودش بشه. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔